اللہ الرحمن الرحیم بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه فإنه من العوارض. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل حق نے فرمایا ہے، یعنی اہل سنہ والجماعت نے، کہ اشیاء کے حقائق ثابتہ ہیں. اشیاء کے تو حقائق جمع حقیقت، اشیاء جمع شے. ابھی حقیقت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر شے آئے گی. تو پہلا معنی کیا کیا ہے کہ بے شے کی حقیقت الشے اور ماہیت الشے. تو بتایا کہ یہ دونوں مترادف ہیں. آگے تھوڑا فرق آ رہا ہے دوسرے قول کے مطابق. یہ کیا ہوتی ہے؟ ما بہ شے ہوا شے کی حقیقت، یہ اضافت بیانی ہے، یعنی عین ہے. حقیقت الشے ایک ہی ہے، ماہیت الشے بھی. شے اور شے کی ماہیت، شے اور شے کی حقیقت ایک ہی چیز ہے. تو یہ کیا ہے؟ ما بہ شے، وہ کہ جس کے سبب سے شے موجود ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ دھیان کریں جب بلا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کی مثال دی تھی جی، جیسا کہ حیوان اور کہ یہ جب یہ انسان کی حقیقت اور ماہیت ہے، کیونکہ یہ جب ہوتے ہیں تو انسان موجود ہوتا ہے. انسان موجود ہوتا ہے جی. یہی انسان ہے اور انسان یہی ہے. حقیقت تو شے ہے. انسان اور حیوان ناطق آپس میں ایک ہی چیز ہے. اچھا جی، سوال ہے کہ انسان ضاحک بھی ہے، انسان اور کاتب بھی ہے، ان کو دخل نہیں ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ برخلاف انسان کے خاصوں کے، برخلاف ضاحک کاتب، یعنی انسان کے جو عوارض ہیں وہ نہیں، وہ ان کو حقیقت میں دخل نہیں ہے. ان کو کیونکہ آخ نے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ برخلاف ضاحک اور کاتب کی مثل کے، کیوں؟ یعنی جو انسان کے عوارض ہیں نا، ان کو انسان کی حقیقت اور ماہیت میں دخل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضاحک اور کاتب، شاعر جی، یہ سارے ان عوارض سے ہیں کہ ممکن ہے انسان کا تصور ان کے بغیر. تصور کا مطلب ہے ممکن ہے انسان کا موجود ہونا ان کے بغیر. جی کیوں ممکن ہے؟ اس پر دلیل دی ہے کیونکہ یہ ہر ایک عوارض سے ہے. تو شے اپنے عوارض کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے، موجود ہو سکتی ہے. جی برخلاف ضاحک اور کاتب کی مثل کے، کیونکہ ضاحک اور کاتب ان عوارض سے ہیں کہ ممکن ہے انسان کا تصور ان عوارض کے بغیر، کیونکہ یہ عوارض سے ہیں تو بغیر شے اپنے عوارض کے بغیر متصور ہو سکتی ہے، موجود ہو سکتی ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برخلاف مثل ضاحک کے، کاتب کے، ان سے یعنی ان عوارض سے کہ ممکن ہے تصور انسان کا ان کے بغیر. اب یہ لفظ آ گیا مما یمکن. مما بابا فرماتے ہیں تھوڑا سا یمکن آپ کو بتاتے ہیں. نہیں ممکن ہے نا، ایک ہے ممکن خاص اور ایک ہے ممکن. کتنی بار پڑھا ہے منطق میں جی. تو ممکن خاص وہ ہوتا ہے کہ نہ اس کا ہونا ضروری ہے تو نہ اس کا نہ ہونا ضروری ہے، دونوں جانبیں برابر.
یہی ہے کہ ما لا یجب ولا یستحیل، کہ اس کی دونوں جانبیں برابر ہے. یہ ہے معنی منطقیوں کے قول کا کہ ممکن خاص وہ ہوتا ہے کہ جس کی دونوں طرفوں میں ضرورت نہیں ہوتی، یعنی دونوں طرفوں میں سے کوئی طرف بھی بلکہ دونوں برابر ہیں، دونوں. یہ کیا ہے؟ ممکن خاص ہے. ممکن عام. جی. او کتنی بار پڑھیں؟ جانب مخالف ضروری نہیں، جانب ممکن عام وہ ہوتا ہے کہ نہیں محال. جی. اور یہ مراد ہے ان کے قول سے کہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ضروری اس کی جانب مخالف، اس کی ضروری نہیں. سنیں ہی اب یہ جو یمکن متن میں آیا ہے شرح میں، اس کا کیا مطلب؟ یہ کون سا یمکن ہے؟ اور جو ہے نا کہ لے گئے پس امکان شارع کی کلام میں وہ کیا ہے؟ امکان عام ہے. امکان عام ہے. جی جی. امکان عام ہے. عام ہے. جی توجہ، بلا شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا تصور عرضی کے بغیر محال نہیں ہے. جی تو لہٰذا یہ کلام صحیح ہے جو علامہ نے کہی ہے. بس میری بات ختم ہو گئی ہے کہ انسان کا تصور عوارض کے بغیر ممکن ہے. انسان کا تصور بغیر عوارض کے ممکن ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. علامہ عبدالعزیز برہروی فرماتے ہیں کہ تطویل فاضل خیالی کی خیالی شرح ہے، جس طرح یہ شرح ہے نا. جی یہ جو نبراس پڑھ رہے ہو نا، یہ 10 خیالیوں کی اماں جی ہیں. جی یہ میرا جملہ یاد رکھنا پتھر سننے والوں. جی کہ انہوں نے جو یہاں ایک تطویل کی ہے نا، اس کے نیچے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے نیچے کوئی فائدہ نہیں مگر اپنے حذاقت کا اظہار ہے. جی کیسے بڑے لائق ہونے ہوئے جی کہ صرف یہی ایک اظہار کیا ہے، باقی بھی اس کے نیچے کوئی اس بات کے جو لفظات کیوں خیالی موجود ہے دیکھ سکتے. توجہ یار، مسئلہ پھر مراد یہاں تصور کون سا ہے انسان کا؟ سوال ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ اس کے بغیر بھی تصور ممکن ہے، تو جس طرح ذاتیات سے تصور ہو سکتا ہے، عرضیات سے بھی ہو سکتا ہے. جی دائق سے بھی تصور ہو سکتا ہے، خاصے سے تعریفیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تو پھر انسان متصور ہو سکتا ہے کہ کن سے؟ عوارض کے ذریعے بھی. تو یہ کہنا کہ ان کے بغیر، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی نئی شک اس میں کہ تصور پھر مراد تصور بالکل ہے. تصور تو وہ کس سے ہوتا ہے؟ ذاتیات سے ہوتا ہے. یہ مراد ہے. تو پس نہیں وارد ہوگا کہ یہ کہ ذاتی بھی ممکن ہے تصور انسان کا بغیر اس کے، کیونکہ تصور کیا جاتا ہے انسان بے وجہ ہما، اور تصور شے کا بالکنا عبارت ہے اس سے کہ حاضر ہو عقل میں پوری اس حیثیت سے کہ وہ ماہیت بنے شیشہ اس شے کی کے لحاظ کے لیے. پس صورت حاصلہ جو فی العقل ہے وہ مدرک ماہیت کی عین و ماہیت المدرک ہے. وہ جو صورت حاضرہ ہے نا کس میں؟ عقل میں. یہ جو ماہیت ہے اس کی یہ عین ہے. جی اور نہیں متصور ہو سکتا یہ مگر کس میں؟ جب سارے ذاتیات حاضر ہوں گے. فَإِنَّهُ مِنَ بعض نے کہا کہ انصب یہ تھا کہ یوں کہتے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا بِهِ الْإِنسَانُ هُوَ یہ زیادہ واضح تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ پائی جائے تو ان سے انسان وجود میں نہیں آتا، انسان ہوا نہیں ہوتا. جی یا یوں کہتے کہ یہ انسان کی حقیقت سے نہیں ہے. اب ذرا بات کھل جاتی. یہ کہا نا کہ ان کے بغیر تصور ممکن ہے، تو وہ سوال ہو گیا کہ تصور تو ان سے بھی ہو جاتا ہے، خاصے سے بھی تو تعریف ہوتی ہے. جی اس لیے بھی یوں بہتر تھا. جی برخلاف داہک اور کاتب کی مثل کے ان چیزوں سے کہ ممکن ہے انسان کا تصور بغیر ان کے، وہ ہر ایک کے کلو واحد ایک کچھ چیزیں جیب میں رکھی رسیاں
جی مذکور والی کلو واحد والی رسی جیب چ رکھی دی ہے کیونکہ ہر ایک وارث سے ہے جی برخلاف دائق اور کاتب کی مثل کے ان سے کیونکہ کاتب اور دائق اور کاتب ان سے ہیں کہ ممکن ہے انسان کا تصور بغیر ہر ایک کے کیونکہ ہر ایک یا وارث سے ہیں یہ ایک معنی آ گیا ہے جی کہ شے کی حقیقت جی اور شے کی ماہیت ایک ہی چیز ہے شے کی حقیقت اور شے کی ماہیت ایک ہی چیز ہے۔ اب دوسرا وقاد اور یقال التوجیہ ثانی جی اور پچھلے صفحے تو دیکھیں نا بین السطور کیا لکھا تھا توجیہ اول جی اول کی الحقیقت والماہیت مترادفان آگے سمجھے جی اب توجیہ ثانی جی کہ حقیقت جی ہوا سے ہویت ہویت نہیں ماہیت حقیقت جی ہویت جی ماہیت کے درمیان فرق اعتباری ہے فرق اعتبار ہے شے ایک ہی ہے لیکن اعتباری طور پر فرق ہے اب وہ شروع کا دی جو وقد کار يقال انما به الشيء هو باعتبار تحققه حقيقة وباعتبار تشخصه هوية ومع قطع النظر عن ذلك ماهية چلو جی بعض نے یوں کہا ہے جی کہ وہ شے جی جس کے سبب سے جی شے ہوتی ہے جی اپنے تحقق اور وجود کے اعتبار سے جی اپنے تحقق اور وجود کے اعتبار سے یعنی جس کے اعتبار سے شے موجود ہوتی ہے جی وہ حقیقت ہے جی وہ حقیقت ہے اور بے اعتبار تشخص ہی اس ماں کے تشخص کے اعتبار سے کہ وہ شے جس کی وجہ سے شے کا تشخص قائم ہو جاتا ہے جی اس کو ہویت کہتے ہیں اور ان دونوں سے قطع نظر کریں تو یہ ماہیت ہے دونوں سے نہ اعتبار کرے ماں ہوا کا نہ تشخص کا تو یہ کیا ہے ماہیت ہے جی جی تینا انسان نو جفا پایا جی بعض نے یوں کہا ہے کہ وہ انسان جفا نہیں پایا وہ انسان جی بعد نے یوں کہا ہے کہ بے شک وہ شے کہ اس کے سبب سے شے ہے اپنے تحقق اور وجود کے اعتبار سے تو وہ ماں سو فستائیہ بیان نے بھی تسی جڑی گل رولے چ پا دیتی اپنے طلب علم نوں تو پکوا لو پھر ساڈے نال پھڈا پایا جی تسی جڑا دھوڑ نوں ٹٹو وار دیتا ہے جی بھی پہلے اتھی سمجھیے ہاں جی اور وہ شے کہ اس کے سبب سے شے ہے اپنے تشخص کے اعتبار سے وہ شے ہویت ہے اور ان دونوں سے قطع نظر ماہیت ہے جی اب یہ جو منطقی طریقے سے چیز سمجھائی جا رہی ہے عقل کرو کھپ گئے تھوڑے نال یہ بات تو بالکل سادی ہے بھئی تو لقمان ہے وے کہ کتاب ان کو ہے وے لہذا ہے ممکن ہے تو ممکن کہ دونوں جانبیں برابر ہیں ترجیح دینے کے لیے کوئی مرجع چاہیے جی بات اگاں چلائیں لیکن چونکہ وہ منطق فلسفہ آ گیا جی تو پھر وہ آدھا میں جو سدیا جو کر تو میں ماں نو بلا کے کوئی عزت کرو تو انتے نہ کرو جی اس واسطے سیاپے نو پی گیا جی مطلب ویسے یار سانوں بھی غریباں کو سمجھ آتی ہے ماڑی موٹی بھی بات تو اتنی ہے کہ یہ چیزیں ہیں کیا ہیں یہ چیزیں بات ختم ہے کیونکہ جی خیال ہے جی ڈانگ ٹھوکو نہ لاکے چک ہاں جی یہ جو بات ہے چلو خیر اور وقت یقال اور کہا گیا ہے کہ بے شک وہ اور یہ بھی شے مراد ہے وہ جس کے سبب سے شے ہوتی ہے یعنی اپنے تحقق اور وجود کے اعتبار سے یعنی شے ہوتی ہے بے اعتبار تحقق ہی و وجود ہی و اور تھلے ایک واو دوجی واو بنال جے و وجود ہی بے عطف تفسیری ہے کہ شے اپنے وجود کے اعتبار سے متحقق ہوتی ہے اس ماں کو کیا کہتے ہیں حقیقت اس ماں کو اور ماں بہی اس ماں کو حقیقت اور اپنے تشخص کے اعتبار سے سمجھے ہی ہویت ہے اب یہ جو معنی کیا ہے اس معنی کے اعتبار سے حقیقت الانکار نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا وجود کوئی نہیں ہے اس کا وجود کوئی نہیں ہے جی فرضی پرندہ بنایا جی پڑھی نا مثال قرآن حق حقیقت انبیاء جس زمانے میں یہ فلسفی تھے پیچھے انبیاء آئے حق حقیقت لے کر
وہ چھوڑا اور خیالیات پر سیاپا سے جاندا پایا اپنا بھی تو دوجا دے بیڑے غرق کیتے جی اور قطع نظر کے ساتھ اس سے بے تشخص سے اور وجود سے ماہیت ہے جی شابہ جی شابہ جی یہ ہے کہ بے شک وہ شے کہ اس کے سبب سے شے ہے اپنے تحقق کو اپنے وجود کے اعتبار سے وہ شے حقیقت ہے اور اپنے تشخص کے اعتبار سے وہ شے ہویت ہے اور باوجود قطع نظر کرنے کے ان سے ماہیت ہے سمجھے ہی وقد یقالو فی الفرق بین الماہیت وال نظر آ رہی یہ فرق مشہور ہے قوم کی کتابوں میں جی مشہور یہی ہے فرق جو پڑھا ہے لیکن شارح صاحب نے قد یقال کہا ہے کیا بھئی جو سیغہ مجہول کا ہوتا ہے اس کو تمریز کہتے ہیں بھی اشارہ کیا ہے ضعف کی طرف لیکن لائے اس کو شارح لفظ تمریز کے ساتھ اس لیے کہ یہ مصنف کی کلام کے مناسب نہیں ہے جو انہوں نے پہلے بات کی ہے کہ دونوں ایک ہیں نہیں ہے سمجھے ہی اے شابہ سے کیوں مناسب نہیں ہے بہرحال اولاً اس لیے کہ یہ کہ لازم آتا ہے اشیاء کا استدراک کس کا کیونکہ جب مراد موجود ہونا ہے اور بیعتبار تحقق ہی بیعتبار وجود ہی آگے شے اگلے صفحے دے آ رہی ہے هو الموجود جی تو جب ما بھی شے بھی وجود ہے موجود ہے تو شے کا معنی بھی موجود ہے تو آگے سوال آ رہا ہے تو پھر معنی بنے گا کہ موجود الاشیاء موجود یہ استدراک ہے یہ بزیادتی لازم آئے گی اس کا فائدہ کیا ہوا جی کیونکہ معنی اس وقت ہے الماہیات الموجودات للاشیاء الموجودات موجودات خلاصہ یہ بنے گا جی دوسرا سوال یہ ہے اس لیے کہ سوفسطائیہ جو ہیں ان میں سے ایک فرقہ وہ بھی ہے جو انکار کرتا ہے مطلق اگرچہ وہ موجود نہ ہو ان کا بھی منکر ہے جیسے کہ نفی ہے جی تو لہٰذا پھر فائدہ کو نہیں ہے جی یا مطلق ہونا چاہیے تھا تاکہ ان کی نفی ہو سکتی جی اور تحقیق صاحب کیا کثیر معشیین نے اس میں جی تو حمل کیا حقائق و مصنف کی کلام میں اس فرق پر زام کرتے وہ ان سے کہ سوال جو ہے وہ لغویت کے ساتھ ہے تاکہ اس کے بغیر وارد نہیں ہو سکتا خام خام انا ما بہ شے ہوا بے اعتبار اے وجود اس کے وجود کے اعتبار سے تو یہ ما کیا ہے وعلی ھذا اس پر حقیقت الانکانی کہیں گے حقیقت اور باقی جو ہے نا لفظ او بے اعتبار تحقق ہی جو کہا ہے تحقق کے لفظ میں اشارہ ہے وجہ تسمیہ کہ اس کو حقیقت کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا تحقق ہوتا ہے کہ موجود ہوگی ہے جی تبا بے اعتبار تشخص ہی بے اعتبار نئی شک اس مسئلے میں کہ ماہیت نوعیہ من حیث و حیہ جی یہ ممنوع شرکت نہیں ہوتی ماہیت کیونکہ یہ تو کلی ہوتی ہے تو کلی میں تو شرکت منع نہیں ہے کہ منع ہے اور تشخص جی منہا کس سے نو کا تشخص نو کا جب چیز متشخص ہوتی ہے جیسے آپ سارے بیٹھے ہیں تو یہ تو شرکت کو مانے کہ کوئی نہیں کیونکہ شخص میں امر زائد ہوتا ہے کس پر اور وہ مسمى ہوتا ہے بالتشخص والتعین جی تو اب بے اعتبار تحقق کی شرکت منع نہیں ہے وہ بے اعتبار تشخص منع ہے حالانکہ چیز ساری ایک ہی ہے جی گڑبڑ ہوگی جی تو کہتے ہیں وکلاء کے لیے اس میں کیا ہے ابحاث ہے سر کھان والی ہیں جی اول فی حقیقت ہی جی کہ بعض نے کہا ہے کہ شرکت کو قبول
بھئی عدم و قبول شرکت ہے. بعض نے کہا کہ بھئی حقیقت کیا ہوتی ہے کہ شرکت کو قبول نہ کرنا. بعض نے کہا تمیز اس سے جو اس کے ماں سوا ہے. بعض نے کہا کہ وہ ہے جو تمیز کا اور وہ آراز ہے. اور بعض نے کہا وجود خاص ہے. جی تو یہ وجود کے اندر مسئلہ چل گیا. بعض نے کہا ثانی کہ وہ موجود ہے خارج میں یا اعتباری. جی تو مذہب پس اول مذہب ہے حکماء کا. وہ دلیل دیتے ہیں اس بات کی کہ اگر اعتباری ہوتا تو پھر البتہ ہوگا تغیر بھی کس کے درمیان، زید اور عمر کے درمیان تھا. لگے تو باطل ہے. جی ثانی مذہب ہے متکلمین کا. وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر پائی جائے شے خارج میں تو البتہ اس کے لیے کیا ہوگا، تو پھر اس کے لیے آگے تشخص. سنیں جی تو آندھے نے بھی ساڑی جان چھڑو، اسی آنے تو ساڑی جان چھڑو. ہویتن کی بھئی یہ جو ہے نا بے ضمے ہویہ تے تشدید، یہ مشتق ہے کس سے؟ یہ ضمیر غائب کی ہے. یہ ہویت جو ہے نا، ہویت یہ بولی جاتی ہے 3 معنوں پر. کس پر؟ ایک ماہیت مشخصہ. ہویت کا معنی اور وذالک اس یہ ماہیت مشخصہ، یہ معنی پہلا. اور یہ بوجہ قبول کرنے ہویت کے کس کو، اور وہ ہوا المراد ہونا، یہاں یہی مراد ہے. اے اشارہ کر رہے ہیں میں دے یہ ہویت مشخصہ ہے. جی وہ اشارہ کر رہے ہیں، اے اشارہ کر رہے ہیں. رودے نہیں کر رہے تھے، اے اشارہ اکل والا اشارہ کر رہے ہیں. سنیں جی آپ پتلے کل والا اشارہ کر رہے ہیں. اور دوسرا ہے وجود خارجی. ہویت کا معنی کیونکہ اس وجود خارجی کے سبب سے ہوتی ہے ماہیت قابلہ. جب خارج میں ہوگی تو اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. جی وَكُلُّ مِنَ الْمَانَيَيْنِ مُسْتَعْمَلْ مشہور، یہ دونوں کس کے؟ ہویت کے. کما فی شرح المواقف شرح تجرید. انکار مدقق کا معنی اول کا وہ ٹھیک نہیں ہے. تیسرا معنی ہے تشخص. کیا معنی ہے؟ خود تشخص جو ہے نا، متشخص تو ہو گیا نا، شے لقمان ہو گیا متشخص. اس کو یہ جو تشخصات ہیں جن کی وجہ سے ابا بھی اس کو جان لیتا ہے، میں بھی اس کو جان لیتا ہوں، تو یہ تشخصات، یہ تشخص، اس کو یہ ہویت ہے. یہ ہویت ہے. فاحفظ تاکہ نہ ہو جائے خبط یہ ہویت کے استعمال مختلفہ استعمال میں. نہیں ومعاقات نظر عن ذالک، یعنی قطع نظر کس سے؟ اس سے جو ذکر کیا گیا. کون؟ تحقق اور تشخص دونوں سے قطع نظر. یہ کیا ہے؟ ماہیت ہے. اور کہا گیا ہے کہ بے شک وہ شے کہ جس کے سبب سے شے ہوتی ہے اپنے تحقق اور وجود کے اعتبار سے یہ حقیقت ہے، اور اپنے تشخص کے اعتبار سے ہویت ہے، اور قطع نظر اس سے ماہیت ہے. جی یہ کہا گیا ہے کہ بے شک وہ شے کہ اس کے سبب سے شے ہے باعتبار اپنے تحقق اور اپنے وجود کے یہ حقیقت ہے، اور اپنے تشخص کے اعتبار سے یہ ہویت ہے باوجود قطع نظر کرنے کے ان ما ذکر سے ماہیت ہے. جی والشیء عندنا هو الموجود. یہ حقیقت آ گئی ہے. کون آ گئی؟ حقیقت الاشیاء ثابتۃ. اشیاء جمع شے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مک پڑھی نہیں ریوڑیاں. جی والشیء عندنا هو الموجود والثبوت. بس شے ہمارے نزدیک موجود کو کہتے ہیں. شے کیا کہ جی؟ شے ہمارے نزدیک موجود کو کہتے ہیں. ایل اشاعرہ. اوہ اندنا کون ہے؟ اشاعرہ کے نزدیک شے کس کو کہتے ہیں؟ موجود کو کہتے ہیں. سمجھے؟ اور شے ہمارے نزدیک هو الموجود ہو. اور دیکھ هو الموجود، پس یہ شے کا معنی حقیقی ہے. یہ شے کا حقیقی معنی ہے کیا؟ موجود. جو موجود ہے نا اس کو شے کہتے ہیں.
وقد یطلق علی المعدوم مجازن، جی تو شے مجازن معدوم پر بھی بولی جاتی ہے، کہہ دیتے شے معدوم، جی جی خلاف ہے واسطے، معتزلہ کے کیونکہ انہوں نے بنایا ہے شے کو حقیقت دونوں معنوں میں، کن میں؟ وجود میں اور معدوم میں۔ ہمارے نزدیک حقیقی معنی موجود ہے، مجازن یہ معدوم میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ معتزلہ کے نزدیک شے موجود اور معدوم دونوں میں کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اور شے ہمارے نزدیک وہ موجود ہے۔ جی والثبوت والتحقق والوجود والکون والفاظ مترادف، سمجھے ہی جی ہم لوگ جی بس ثبوت ہو والثبوت والتحقق والوجود والکون والفاظ مترادفۃ معناها صبر صبر توجہ جی جی کہ آگے نا اشیاء جی حقائق الاشیاء ثابتۃ، علامہ فرماتے ہیں تفتزانی علیہ رحمہ، ثبوت جی ثابت، جی تحقق جی یعنی متحقق، جی وجود یعنی موجود، کون مکون، ثبوت جی تحقق وجود کون، جی یہ الفاظ مترادفہ ہیں، یہ الفاظ مترادف، سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ کیا کہ جی ثبوت تحقق وجود اور کون یہ سب الفاظ مترادفہ ہیں۔ ثابت ہونا، متحقق ہونا، موجود ہونا، ہونا۔ جی سوال ان کا معنی بتاؤ تو کیا میں بھی کون جو پتا ٹھیک نہیں معنی نستا کہ معنی بدی ہونا اور کی معنی نستا میں بھی کون جو پتا میں جن تاجد استیم ہی لا کے ہوتے بھی بھول گیا تھے سنی تو ان کا معنی کیا ہے؟ بدی و تصور ہے ان کا معنی، اور معنی سارے ذہن میں ہوتے ہیں اس لیے ان کو تصور سے کہہ دیتے ہیں، بے ان کا معنی تصور ہے جی۔ اے شاباش ہے بھائی، ثبوت جی 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 تے تحقق بھی ثابت ہونا، پایا جانا، وجود موجود ہونا، شے کا ہونا، یہ سب ایک ہی چیز ہے جی۔ جی اے کتاب پہ یہ ثابت بھی ہے، جی متحقق بھی ہے، موجود بھی ہے تے مکون بھی ہے جی۔ چلو جی، اور ثبوت اور ثابتہ تو نہیں ہے گا ہیں، وہ بھی تو اپنا ہی ہے نا، اور ثبوت اور تحقق اور وجود اور کون الفاظ مترادفہ ہیں، معنی ان کا بدیع و تصور ہے جی۔ اور ثبوت اور تحقق اور وجود اور کون الفاظ مترادف ہیں، معنی ان کا بدیع تصور ہے۔ بس ثبوت نظر آ رہی، جی ثبوت اور وہ جن کا عطف ان پر ڈالا گیا یہ ہے مبتدا، جی اور الفاظ مترادفہ ان کی ہے خبر۔ ثبوت تحقق وجود کون یہ سارے کیا ہیں؟ الفاظ مترادفہ ہیں، یعنی یہ سارے متحدۃ معنی ہے۔ اور توجہ کری، نام رکھا گیا ہے الفاظ متحد ہوں معنی میں، جی دو لفظ تو معنی، معنی ایک اس کا نام ہوتا ہے ترادف، وہ ہو گئے مترادفان، اور ان کا دو پر دلالت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ترادف ہے، یہ ترادف ہے۔ ترادف ہے۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے بے رکابن یرکبونا موٹر سائیکلن ہکن، ہوں دابا تے ہے کو نہیں ہے جی، تو موٹر سائیکل ہی ہے کہ جی یہ دابا دی کہ مقام ہے نا، ایک موٹر سائیکل ہوتے چار ٹھکے نے جی جڑے ایک دوسرے دے پیچھے بیٹھے نے جی سمجھیوں، تو یہ ترادف ہوتا ہے۔ تو وہ پچھلے کو ردیف کہتے ہیں، تو یہ اس سے مشتق ہے جی، بے سواری ایک سوار اس پر زیادہ جی جی اے گل جی جی۔ اچھا توجہ یار، وہاں ہونا خلاف للمعتزلہ، یہاں معتزلہ کا انہوں نے ظام کیا، توجہ کرے جے کہ ثبوت جو ہے نا وہ عام ہے کس سے؟ وجود سے، ثبوت وجود سے، عام ہے، پس معدوم ممکن، کون؟ معدوم ممکن،
جو تیرا بیٹا جو آگے ہوگا جی وہ معدوم ہے فی الحال کے ہے اور ممکن ہے کہ محال ہے، وہ تو ممکن تھا جمنا سو، ان کے نزدیک یہ ثابت فی الخارج ہے، ثابت لو جی تیرے پتر ہیں خارج معتزلہ نزدیک تے کپڑے لے کے دیا کرو، سمجھے جی، وہ کیا ہے ثابت فی الخارج وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْبَاسِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ انشاءاللہ تعالی سبحانہ وتعالی۔ اور زام کیا ہے شر زمان، شر زمان مطلب شر نہیں اے تھوڑے جی اکا دکا جی تو شر زمان نے زام کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ترادف الفاظ کے درمیان مطلقاً موجود ہی نہیں ہے، ترادف لیکن ہر ایک کے پاس کی دلیل ہے نا، دلیل فاسد بھی ہے، شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں سے بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، کہ میں آگ سے بنا ہوں وہ سار اوپر اٹھاتی ہے، مٹی سے بنے وہ نیچے گرتی ہے، تو جو اونچا ہے وہ پست کو سجدہ نہیں کر سکتا، پست اونچے کو سجدہ کرے، یہ دلیل دی تھی نا، تو اس کو جواب تو نہیں دیا نا، کیا فخر ہو جی بھی پٹھیاں دلیلاں والے نکل جا، اتنے پٹھ نال نہیں کام چلتا، سدھ نال کام چلتا ہے جی۔ اچھا ان کی دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ عَبَثٌ، لِأَنَّهُ یہ تو تماشا ہے، بے معنی ہے کہ لفظ کنے وما، اچھا وہ کہتے، اچھا سوال ہے کہ یہ جو ایک معنی کے لیے کتنا لفظ ہے، تو کہتے ہیں وہ جو ظن کیا گیا اتحاد سے وہ ممنوع ہے، وہ کیا ہے؟ ممنوع ہے، بلکہ ضروری ہے کس سے؟ اگرچہ تھوڑا سا ہو، یا یہ ہے کہ تفاوت ہے ہم اگرچہ پہچانتے نہیں ہیں جی، یہ سب تو آخری دلیل ہے ایسی سانو پتہ کون نہیں ہے گا جی۔ جواب دیا گیا ہے کہ یا ایھا الکوگو، یہ ترادف للتوسیع علی المتکلم ہے جی، کہ ایک متکلم کے لیے توسیع ہے کہ اس معنی کو اس لفظ سے بھی تعبیر کر سکتے اور اس لفظ سے بھی تعبیر کر سکتے ہو، اس سے بھی کر سکتے ہو، یہ متکلم کے لیے وسعت ہے جی۔ لہذا فلا اب معنی ہو معنی یعنی نہیں، یہ مطلب بدی کا مطلب ہے نہیں ممکن تعریف اس کی، نہیں ممکن بھی تعریف نہیں ہو سکتی، کیوں؟ لغایت ظہورہا، مگر اللہ حسب تفسیر اللغہ، باللغوی معنی تو بیان کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا، باقی بھی تعریف ان کی کریں بھی یہ جو ہے اس طرح نہیں ہے، واضح ہے۔ پس کہا جاتا فارسی میں سب کا معنی ثبوت، تحقق، وجود، کون، سب کا معنی ہستی، ساڑی بولی ہونا۔ اچھا جی، پھر محققون اس پر ہیں، توجہ کرا جائے محققون کہ انا کون الوجود بدیہا من البدیہیات، بے وجود کی جڑا ساڑے نال وجود قائم ہے، جڑا بھی موجود ہے نا، اور جی میں ہر ضارب کے ساتھ ضرب قائم ہے کہ نہیں، ہر عالم کے ساتھ، اسی طرح ہر موجود کے ساتھ، تو محققون تو اس بار ہیں کہ وجود کا ہونا یہ کیا ہے؟ بدی ہے، نہیں ممکن دلیل پکڑنی، بعض نے کہا کہ نظری ہے، انہوں نے مکہ مارو سینے ٹھوک کے جی کہ ہاں جڑا مکہ وجود ہی حد ہوگی یار۔ یہ ان سارے روڑے میں کہ تمہیں پتر تھوڑے توجہ کرے گا تو تھوڑا بھی ہاسا نکلے گا کہ بھئی یار کی کر دے رہے جی اوف۔ کہ بعض نے کیا کہا ہے، انہوں نے دلیل پکڑی ہے امام نے، امام سے مراد کون ہوتے ہیں؟ امام اعظم، جب منطق فلسفے کی گل ہے امام کون ہے؟ امام راضی یار مرکات تو پکوا کے ہیں یار 50 والی جی، کون چ پکایا؟ تو حکما کے ساتھ امام کا اختلاف ہے، جتنے ہوتا کون مراد نے؟ دلیل پکڑی امام نے اس پر بے وجوہ، حالانکہ کتنی بار آیا کہ
بھی فلاں فن میں امام ہو تو کون مراد ہے، فلاں فن میں ہو تو کون مراد ہے، فلاں فن میں ہو تو کون مراد ہے، اسی طرح شیخ فلاں فن میں ہو تو کون مراد ہے، کون، یہ لفظ مختلف آتے رہے جی۔ آپ کو استاد اسی تیری ہر گل مذاق سمجھی رکھے تاہم ویسے کوئی شے پکائی نہیں بھی، شاید کتاباں کو شروع ہوئی نے جی فارغ ہونے تو بعد دستار فضیلت تو بعد جی۔ تو انہوں نے نا دلیل پکڑی ہے بے وجود ہی، وجود کے بے وجوہ ہے، استغفر اللہ، انہوں نے دلیل پکڑی کئی وجوہ کے ساتھ۔ ایک کہ وجود جو ہے نا یہ جز ہے کس سے؟ وجودی سے اور تیرے وجود سے، من وجودی و من، یا من وجودی ہو بتا بھی ٹھیک ہے، وجود جز ہے میرے وجود کی اور تیرے وجود کی، اس لیے کہ مطلق جز ہوتا ہے کس کی؟ مقید کی، اور یہ دونوں میرا وجود اور تیرا وجود، اور مطلق جز ہوتا ہے کس کی؟ یہ بدی ہے، اور بدی کی جز جڑا سارا بدی ہو تو اس کی جز بھی بدی ہوتی ہے۔ لو ثابت ہو گیا کہ وجود بدی ہے جی۔ اس لیے کہ جز، پھر دلیل پر دلیل، تدقیق شروع جی، اس لیے کہ جز کا تصور کل کے تصور سے پہلے ہوتا ہے، جز کا پہلے ہوتا ہے جی، تو جب کل بدی ہے تو پھر جز بھی۔ دوسری کہ تصدیق اس بات کی کہ وجود اور عدم جمع نہیں ہو سکتے، یہ تصدیق بدی ہے کہ وجود اور عدم جمع نہیں ہو سکتے، یہ تصدیق بدی ہے۔ الوجود والعدم لا یجتمعان، یہ جملہ ہے، قضیہ ہے، تو قضیہ میں تصدیق ہوتی کہ کوئی نہیں، تو یہ جو تصدیق ہے یہ کیا ہے؟ بدی ہی ہے۔ تو تصدیق تب بدی ہوتی کہ اس کے اطراف کا تصور پہلے ہو، اطراف کا، تو قانون ہے جو بدی کا سابق ہوتا ہے وہ اولا بالبداہت ہوتا ہے، اولا بالبداہت ہوتا ہے جی۔ واہ بھائی واہ۔ تیسری دلیل کہ وجود بسیط ہے، ہونا، کیونکہ اگر مرکب ہو وجود تو پھر اس کی جز موجود ہوگی، یا یعنی اگر وجود بسیط نہیں بلکہ تو اس کی جز موجود ہوگی یا معلوم ہوگی، تو اگر اس کی جز موجود ہے تو لازم آئے گا یہ کہ ہو شے جز اپنے آپ کی، کیونکہ وہ خود جز ہے جی، اور ثانی پر اگر اس کی جز کیا ہے تو لازم آئے گا یہ کہ ہو شے کی نقیض شے کی جز، کہ عدم وجود کی جز بن جائے، تو شے کی جو نقیض ہے وہ شے کی، تو جس کی جز نہ ہونا اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ تعریفیں ہوتی ہیں جنس فصل سے، تو جس کی جنس فصل ہی کو نہیں ہے، جنس فصل جز ہے، تو جس کی جز نہیں ہے وہ لا یحدو ہے، وہ لا یحدو ہے۔ سنیں جی، وَفِي الْوُجُودِ نَظْرٌ كَمَا فِي الْمُطَوَّلَاتِ، گل ختم ہوگی جی۔ یہاں ایک مسئلہ ہے واجب ہے تنبیہ اس پر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اور جڑے اتنے باہر چاہ پین گئے نا عابد کو، انہوں نے اختلاف کیا وجود ذہنی میں، کس میں؟ بھئی یہ جو تیری تصویر میرے ذہن میں ہے کہ کوئی نہیں، اس میں انہوں نے حد ہو گئی، تو جو کوئی نہیں تو ابے نے سیاڑیا کہ میں جی ابے کی تصویر ہی ذہن چ کوئی نہیں، ابا تو کھوتا کھلوتے ہیں، پھر کیویں سیاڑو گے بھی آ کھوتا ہے تو ابا ہے، تصویر ہی کوئی نہیں۔ اس میں کیا کیا انہوں نے؟ وجود ذہنی میں انکار کیا اس کا قدما متکلمین نے، انہوں نے کہا وجود ذہنی کوئی نہیں ہوتا شے کا جی۔ دلیل پکڑی ہے اس لیے کہ اگر شے کا وجود ذہنی ہو تو جب آگ کا تصور ہمارے ذہنوں میں جائے گا اور آگ کا وجود ہوگا تو دماغ شریف تو جل جائے گا۔ وہ کتنی بار پڑھا تھا منطق میں غرق خرق حرق، یہ لازم آ جائے گا جی۔
سمندر جائے گا دماغ میں تو ڈوب جائے گا، آگ دماغ میں جائے گا تو جل جائے گا۔ دیکھ لو جی، اچھا جی، تو لاحتارہ کا جواب دیا گیا ہے کہ وجود ذہنی مخالف ہوتا ہے کس کے؟ کثیر من العوارض میں، سمجھا جی؟ کہ ذہن میں صرف اس کی تصویر جاتی ہے، اس کی جاتی ہے جی، وہ آپ اندر نہیں تشریف لے گیا۔ توجہ، وَأَثْبَتَهُ الْفَلَاسِفَةُ وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا، فلاسفہ اور ہمارے اصحاب متاخرون نے ثابت کیا ہے کہ وجود شے کا وجود ذہنی ہے۔ وجہ وہ جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تصور کرتے ہیں کن کا؟ ہم معدومات کا تصور کرتے ہیں، پھر ہم ان پر حکم لگاتے ہیں احکام ایجابیہ، احکام ایجابیہ صادقہ، باوجود ہے کہ حکم ایجابی معدوم صرف معدوم پر، یہ تو کیا ہے؟ بغیر ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو پہلے شے معدوم کا تصور کرتے ہیں، پھر اس پر کیا کرتے ہیں؟ حکم لگاتے ہیں۔ دلیل کہ ہم معدومات کا تصور کرتے ہیں اور ہم ان پر حکم لگاتے ہیں احکام ایجابیہ صادقہ، باوجود ہے کہ حکم ایجابی صرف معدوم پر، جس کا تصور میں، جس کا ذہن بھی وجود کوئی نہیں ہے، خارج میں تو ہے ہی نہیں ہے، معدوم ہے، لیکن اگر ذہنی تصور، ذہنی بھی وجود اس کا نہ مانو تو اس پر ایجابی حکم لگانا تو ہے ہی غیر معقول ہے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے جی۔ تو پس ضروری ہے یہ کہ ہو اس کے لیے نحوم من الوجود، کچھ نہ کچھ تو وجود ہو نا، سنیں ہی ولیسا فی الخارج، اور نہیں ہے خارج میں، پس وہ کیا ہے؟ متصورین کے اذہان میں ہے۔ کس میں ہے؟ اذہان میں ہے جی۔ کر جاواں گے تو امی نو کہاں گے کہ ایس واری نہ فلانی شاہ پکا کے کھوا جی، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ معدوم پر یہ حکم لگایا کہ نہیں؟ سارے حکم لگائے ہیں جی، سارا دن ہو رہا ہے جی۔ ہاں جی، شابہ جی، اور سمجھ گئے ہیں؟ منع کر کتھوں، اور ثبوت اور تحقق اور وجود اور کون الفاظ مترادفہ ہیں، معنی ان کا بدیع التصور ہے جی۔ جی ثبوت اور تحقق اور وجود اور کون الفاظ مترادفہ ہیں۔ یہ سوال لمبا ہی، یہ سارا پڑھنا پینے جی، کل پڑھ دیں انشاءاللہ جی۔